دیکھیے یہ جو مغربی تہذیب ہے یہ آج سے کوئی 300 برس قبل جو ہے یورپ میں شروع ہوئی. اس سے پہلے، اس سے کچھ عرصے پہلے تک یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز کے اندر تھا. وہاں علم کا، تہذیب کا، تمدن کا کوئی نشان نہیں تھا. لیکن اصل میں جو اس کے اندر بیداری پیدا ہوئی ہے وہ در حقیقت مسلمانوں کے زیر اثر پیدا ہوئی یورپ میں. ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، قرطبہ کی یونیورسٹی اور غرناطہ کی یونیورسٹی، طریقہ کی یونیورسٹی، ان یونیورسٹیوں میں آتے تھے فرانس کے نوجوان، جرمنی کے نوجوان، اٹلی کے نوجوان، یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جاتے تھے. اصل میں اسلام نے دو کام ایسے کیے تھے کہ جس سے در حقیقت اس تہذیب کا آغاز ہوا ہے. اور آپ شاید حیران ہوں گے کہ علامہ اقبال نے، جو اگرچہ اس مغربی تہذیب کے بہت مخالف ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اور جیسا کہ انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی مزید دکان نہیں ہے. کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو جو اس مغربی تہذیب کے شدت کے ساتھ مخالف ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں اپنے خطبات میں کہ مغربی تہذیب کا انر کور جو ہے وہ خالص قرآنی ہے. جب میں نے پہلی مرتبہ یہ بات پڑھی تھی میں چونک گیا تھا کہ علامہ کیا بات کہہ رہے ہیں. ویسٹرن سویلائزیشن کا انر کور ایک ہے اس کا اندرونی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے ردے چڑھے ہیں، اس کے اوپر غلاف آتے چلے گئے ہیں. تو انر کور انہوں نے کہا قرآنی، اور یہ بات 100% صحیح ہے. قرآن مجید نے فکر انسانی کے اوپر جو قیود تھیں، حدود تھیں، دباؤ تھا، لیمیٹیشنز تھیں، دو اعتبارات سے ان کو علیحدہ کیا، دور کیا، ختم کیا، لبریٹ کیا انسان کے فکر کو. پہلی بات یہ کہ توہمات پر اپنے موقف کی بنیاد نہ رکھو، علم پر موقف کی بنیاد ہونی چاہیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، یہ دماغ دیا، اس کو کام میں لاؤ. ان نعمتوں کا تم سے حساب لیا جائے گا. توہمات کے دائرے میں نہ رہو، ان سے نکلو. وہم اور توہمات اور من گھڑت خیالات اور نظریات نہیں، بلکہ یہ کہ علم پر اپنے موقع کی بنیاد رکھو. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس وقت تک انسان کی سوچ جو ہے وہ صرف استخراجی منطق، یعنی بال کی کھال اتار رہے ہیں، ایک ہی بات کے منطقی نتیجے نکالتے چلے جا رہے ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ گم ہے. اس کی بجائے جسے اب کہتے ہیں انڈکشن، ڈیڈکٹیو لاجک اور انڈکٹیو لاجک، اس کا آغاز در حقیقت قرآن کے ذریعے سے ہوا ہے. وہ انڈکشن کیا ہے کہ پوری کائنات کا مشاہدہ کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھو. یہ سب آیات الہیہ ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ سب نشانیاں ہیں. دن ہے، رات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، دن رات کا الٹ پھیر ہے، یہ بادلوں کا چلنا ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، روئیدگی کا زمین سے نکلنا ہے، اور سمندروں میں اور دریاؤں میں کشتیوں کا چلنا ہے، اور جتنے ہم نے یہ چوپائے زمین میں، یہ سب ہماری نشانیاں ہیں. مشاہدہ کرو، غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو. ان چیزوں کی جو ہے خلقت کے اندر جو قوانین فطرت مضمر ہیں انہیں تلاش کرو، اور ان کو پھر اس کے ذریعے سے جو قواعد فطرت ہیں ان کو استعمال کرو. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یہ تو سورج اور چاند بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. تمہارے لیے انسان کو ہم نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے، اللہ کا خلیفہ ہے اس زمین پر، تو اس کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں. سورج بھی اور چاند بھی اور ہوائیں بھی، یہ ساری چیزیں مسخر ہیں. تو ان کو استعمال کرو، ہارنس کرو، ان کو لگام لگاؤ، لگام ڈالو، اور ان کو اپنے استعمال میں لاؤ.